یہ صرف ایک قوم نہیں تھی، یہ ایک مکمل تہذیب تھی۔ پتھروں سے بنے شہر، کشادہ گلیاں اور زندگی جو بظاہر ترتیب میں تھی۔ دن نکلتا تو بازار جاگ اٹھتے، رات آتی تو محفلیں سج جاتی، اور لوگ سمجھتے تھے کہ جو وہ جی رہے ہیں وہی اصل زندگی ہے۔ یہ قوم خود کو آزاد سمجھتی تھی، اپنی فیصلوں کی مالک، اپنے اصولوں کی خالق، مگر خاموشی سے ان کی سوچ بدل رہی تھی۔ وہ کام جو کبھی غلط سمجھے جاتے تھے آہستہ آہستہ معمول بننے لگے، اور جو باتیں پردوں میں ہوتیں فخر کے ساتھ دہرائی جانے لگی۔ یہ کہانی ہے قوم لوط کی، جو فطری رویوں سے دور ہو چکی تھی اور اس طریقے پر بے حد خوش تھی۔ قوم لوط کسی باقاعدہ آسمانی دین پر قائم نہیں تھی، وہ توحید پر نہیں تھی، بت پرستی یا مشرکانہ عقائد رکھتی تھی، وہ اپنی خواہشات کو ہی قانون سمجھتی تھی۔ قرآن ہمیں ان کے عقیدے کی تفصیل اس طرح بتاتا ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو نہیں مانتے تھے، نبیوں کی باتوں کو رد کرتے تھے اور خود کو جواب دہ نہیں سمجھتے تھے۔ اگرچہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، لیکن قوم لوط نے کبھی دین ابراہیم کو قبول نہ کیا۔ وہ ایک الگ معاشرہ تھے جس کی بنیاد خواہش، آزادی اور اجتماعی طاقت پر رکھی گئی تھی۔ قرآن کے مطابق وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر سختی سے قائم تھے، بغیر سوچے سمجھے اپنی رسموں کو حق سمجھتے تھے۔ کوئی منظم عبادت کا نظام موجود نہ تھا، جو دل چاہا وہی درست تھا، جو سماج نے مان لیا وہی قانون تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی آمد سے پہلے قوم لوط معاشی طور پر کمزور نہ تھی۔ یہ قوم خوشحال علاقوں میں آباد تھی، زرخیز زمین کی مالک تھی، تجارتی راستوں کے قریب رہتی تھی، قافلوں کی آمد و رفت سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ ان کا شہر سدوم اور آس پاس کی بستیاں تجارت کے لیے اہم سمجھی جاتی تھیں۔ ان کی معیشت کا دار و مدار تجارت، زمینوں سے حاصل ہونے والی پیداوار اور مسافروں سے جاری سرگرمیوں پر تھا، اور یہی خوشحالی آہستہ آہستہ ان میں غرور پیدا کرنے لگی۔ ان کا رہن سہن ظاہری طور پر مہذب مگر اندر سے بگڑا ہوا تھا۔ وہ مضبوط اور پختہ مکانات میں رہتے تھے، شہروں میں کھلے میدان، اجتماعی زندگی کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ان کی روزمرہ زندگی دن کو کاروبار، رات کو محفلیں اور تفریح کے گرد گھومتی تھی۔ ان کی محفلیں اخلاقی حدود سے آزاد تھیں، بے حیائی کو معمول سمجھا جاتا تھا اور برائی پر کوئی شرمندگی نہ تھی، یہاں تک کہ غلط کاموں پر ٹوکنا معیوب سمجھا جاتا اور پاکیزگی کو کمزوری کہا جاتا۔ ان کا معاشرہ برائی کو نارملائز کر چکا تھا۔ یہ قوم مسافروں کے ساتھ بدسلوکی کرتی تھی، ان کی عزت کو پامال کرتی تھی اور اسے اپنی طاقت کا اظہار سمجھتی تھی۔ یہ رویہ ان کے اخلاقی زوال کی واضح علامت تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب دنیا میں چند ہی چراغ ایسے تھے جو توحید کی روشنی کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ انہی چراغوں میں سے ایک چراغ حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار تھے۔ اکثر مفسرین کے مطابق وہ ان کے بھتیجے تھے، یعنی وہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جہاں بتوں سے نفرت کی جاتی تھی، ایک اللہ پر ایمان رکھا جاتا تھا اور حق کے لیے ہجرت بھی معمول سمجھی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی حضرت لوط علیہ السلام کی تربیت ایک پاکیزہ، بااصول اور مضبوط ماحول میں ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا وطن چھوڑ چکے تھے۔ وہ بابل کے علاقے سے نکلے، مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق ایک نئے مشن کی طرف بڑھے۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ایک خاص قوم کے لیے منتخب کیا۔ یہ کوئی ذاتی انتخاب نہ تھا، یہ نبوت کی ذمہ داری تھی۔ اللہ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام سدوم اور آس پاس کی بستیوں کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں ظاہری خوشحالی تھی مگر اخلاقی اندھیرا تھا، شہر آباد تھے مگر دل ویران۔ حضرت لوط علیہ السلام جب اس سرزمین میں داخل ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے نہ خطبہ دیا، نہ ہنگامہ کیا، نہ خود کو نمایاں کیا۔ انہوں نے مشاہدہ کیا،
وہ گلیوں سے گزرے، لوگوں کے رہن سہن کو دیکھا، بازاروں کو دیکھا، اور خاموشی سے سمجھ لیا کہ یہ قوم صرف راستہ نہیں بھٹکی بلکہ ضمیر بھی کھو چکی ہے۔ شروع میں حیرت، اجنبیت اور خاموش فاصلہ، لوگ کہتے تھے یہ ہمارے جیسا نہیں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ باتیں بننے لگیں، مذاق ہونے لگا، یعنی رد عمل اچانک شدید نہیں تھا بلکہ دھیرے دھیرے زہر بنا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجنا کسی وقتی اصلاح کے لیے نہیں تھا، وہ ایک طویل مشن تھا۔ قرآن کسی خاص سال یا عدد کا ذکر نہیں کرتا، لیکن مفسرین کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام نے برسوں تک اس قوم کے درمیان رہ کر انہیں سمجھایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت ایک ہی انداز میں نہیں رہی، نرمی سے سمجھایا، خطرات کی طرف توجہ دلائی، حیا کی بات کی۔ یہ دعوت دلوں تک پہنچانے کی کوشش تھی، ٹکراؤ نہیں۔ جب قوم نے نرمی کو کمزوری سمجھا، گناہ سے نہ رکے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے اس عمل سے رکنے کا مطالبہ کیا۔ یہاں سے قوم کو یہ بات ناگوار گزرنے لگی۔ جب گناہ کھلے عام فخر بن گیا تو حضرت لوط علیہ السلام کی زبان پر سختی آ گئی۔ قوم کہتی تھی یہ بہت پاک بنتا ہے۔ ان کی بات ماننے والے نہ ہونے کے برابر تھے۔ وہ اپنے ہی شہر میں اکیلے تھے، حمایت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اسے شہر سے نکال دیں گے۔ یہ صرف بات نہ تھی، مسلسل دباؤ تھا۔ سب سے کڑی آزمائش ان کے اپنے گھر کے اندر تھی۔ ان کی بیوی قوم کے نظریات سے متاثر تھی، وہ دل سے ان کی دعوت کے ساتھ نہ تھی۔ یہ نبی کے لیے سب سے دردناک امتحان تھا۔ ان سب کے باوجود حضرت لوط علیہ السلام رکے نہیں۔ انہوں نے مسلسل سمجھایا، حق واضح کیا اور اپنا فرض ادا کیا۔ اب نصیحت سنائی جا چکی تھی، آوازیں بار بار سنائی جا چکی تھی، حق واضح ہو چکا تھا، مگر قوم کے دل اب سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ حد سے آگے مت بڑھو، فطرت کی طرف واپس آؤ۔ لیکن جواب خاموشی میں نہیں تھا، جواب کہکوں میں تھا۔ وہاں سے انہوں نے مذاق اڑایا۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، کھلی بغاوت تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب گناہ قانون بن چکا تھا اور پاکیزگی جرم۔ قوم نے فیصلہ کر لیا تھا، نہ بدلنا ہے، نہ رکنا ہے، نہ سننا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ یہ آخری انکار تھا۔ شام اتر رہی تھی، شہر کی گلیوں میں وہی پرانی آوازیں تھیں، وہی بے فکری، وہی شور۔ اسی لمحے دو مسافر شہر کے دروازے سے اندر داخل ہوئے، چہرے عام انسانوں جیسے، لباس سادہ، قدم پرسکون، مگر موجودگی غیر معمولی۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں دیکھتے ہی ٹھٹک گئے۔ نگاہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ یہاں نہ ٹھہرو، میرے ساتھ چلو۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں اپنے گھر کی طرف لے چلے۔ گلیاں عبور کرتے ہوئے بار بار پیچھے دیکھتے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ شہر مہمانوں کے لیے محفوظ نہیں۔ گھر کا دروازہ بند ہوا، سانس ذرا سنبھلی، مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ یا اللہ، ان مہمانوں کو اس قوم کی نظر سے بچا لے۔ شہر میں کسی نہ کسی طرح خبر پھیل چکی تھی اور اب خاموشی ٹوٹنے والی تھی۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، گلیوں میں سرگوشیاں پھیلنے لگیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لوگ ٹولیوں میں نہیں بلکہ ہجوم کی صورت میں بڑھ رہے تھے، چہرے بے لگام، نظریں بے حیا اور ارادے ظاہر۔ گھر کے اندر لوط علیہ السلام کا دل بوجھل ہو چکا تھا۔ یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈارو، یہ میرے مہمان ہیں۔ یہ آخری کوشش تھی، انسانیت کی آخری پکار، مگر جواب میں کہہ کے گونجے، اے لوط، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے رب کی طرف سے ہیں۔ وہ لمحہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک لکیر بن گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور سکون بھی۔ فرشتوں نے کہا، یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ مگر اب ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا تھا۔ وہ راستہ ڈھونڈتے رہے، مگر دروازہ انہیں نظر نہ آیا۔ رات کو اپنے اہل ایمان کو لے کر نکل جانا، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔
یہ الفاظ حکم بھی تھے اور نجات بھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سر جھکا دیا۔ اب بات ختم ہو چکی تھی، قوم نے اپنا انتخاب کر لیا تھا اور اب فیصلہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ رات اپنی گہرائی میں اتر چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر کے اندر کھڑے تھے، نہ کوئی اعلان، نہ کوئی آواز، صرف دل کی دھڑکن اور رب کے حکم کا وزن۔ انہوں نے اپنے اہل ایمان کو جمع کیا، چہرے خوف زدہ تھے مگر آنکھوں میں یقین تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، قدم باہر بڑھے تو ہوا میں ایک بوجھ تھا۔ فرشتوں کی آواز ابھی بھی کانوں میں گونج رہی تھی، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ وہ خاموشی سے چل پڑے، اندھیرے میں بے آواز، بے نشان۔ پیچھے شہر بدستور کھڑا تھا، لیکن اس کے مقدر کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا اور وقت تیزی سے اپنا رخ بدل رہا تھا۔ اسی خاموشی میں ایک دل پیچھے رہ گیا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ جسم کے ساتھ تو آگے تھی مگر دل شہر میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ گلیاں، وہ لوگ، وہ زندگی جسے وہ چھوڑ نہ سکی۔ آسمان نے روشنی کے ساتھ ایک دھواں اڑایا، پھر زمین پر بھاری پتھروں کی بارش شروع ہوئی۔ گھروں کی چھتیں ٹوٹیں، بازار ملبے میں بدل گئے، گلیاں ویران ہو گئیں۔ زمین نے اپنے اوپر سے انہیں ڈھانپ لیا۔ ہر وہ شخص جو لوط علیہ السلام کے ساتھ نہ تھا، وہ اسی مٹی اور پتھروں کے نیچے دب گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور اہل ایمان صبح صادق کے وقت وہ ایک محفوظ مقام پر کھڑے تھے، آنکھوں میں آنسو مگر دل میں سکون۔ یہ سکون اس بات کا تھا کہ اللہ کے فرما بردار بچ گئے اور انکار کرنے والے انجام دیکھ گئے۔